غالب کتان ایک تاجر گزرا ہے۔ وہ ایک شہر میں روئی کی تجارت کے لیے کچھ سامان لے کر آیا، تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں پر امام اعمش ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے درس کا حلقہ لگتا ہے، تو دن میں اپنی روئی کی تجارت کرتے اور رات کو آ کر امام اعمش کے درس میں شریک ہوتے، علم حاصل کرتے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، جو تجارت کی روئی اور سامان لائے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب واپس جانے کا ارادہ کیا تو کہا آج میری اس شہر میں آخری رات ہے، تو آج میں پوری رات امام اعمش کے ساتھ گزاروں گا کہ یہ کیسی عبادت کرتا ہے، وہ کتنی عبادت کرتا ہے۔ چنانچہ ساری رات امام اعمش کے ساتھ رہے۔ امام اعمش نے ساری رات قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا مطلب ہے اللہ نے گواہی دی اور فرشتوں نے گواہی دی اور علم والوں نے گواہی دی۔ کیا گواہی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ یہ آیت بہت عجیب آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے علم والوں کی فضیلت بتائی کہ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کو ذکر کیا۔ اللہ نے اپنے معصوم فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علم والوں کی گواہی کو ذکر کیا، اور گواہ عادل ہوتا ہے، تو گویا کہ علم والوں کو اللہ نے عادل بھی کہا، اور گواہی بھی توحید پر ہے۔ توحید اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور بڑے مسئلے میں گواہی بھی بڑے لوگوں کی لی جاتی ہے۔ تو اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو یہ جو غالب کتان تاجر تھا، یہ امام اعمش کے پاس جا کر کہنے لگا حضرت آج میری واپسی ہے، کل میری آخری رات تھی، تو میں ساری رات آپ کے قریب بیٹھا رہا، آپ عبادت میں مصروف رہیں اور ساری رات اس آیت کی تلاوت کرتے رہے، تو میرے دل میں یہ آیا کہ شاید اس آیت سے متعلق کوئی حدیث آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی، اسی لیے آپ بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر اس آیت سے متعلق کوئی حدیث ہے تو مجھے بتا دیں۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اور کہا کہ میں 1 سال تک تمہیں یہ حدیث نہیں بتاؤں گا۔ اب غصہ کیوں آیا؟ ہو سکتا ہے اس لیے آیا ہوں کہ یہ ساری رات چھپ کر میرے پاس کیوں بیٹھا رہا۔ اللہ والے جب خلوت میں عبادت کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ راز اس کے اور اللہ کے بیچ رہے، کوئی تیسرا اس پر آگاہ نہ ہو۔ تو شاید یہ بات بری لگ گئی ہو کہ یہ کیوں مخل رہا، اور اس نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی، تو غصے میں کہہ دیا کہ جی 1 سال تک تمہیں یہ حدیث نہیں بتاؤں گا۔ کہ زمن پشان سوکھوے من بھوی زمن اخبل کار بکے، ہم ہوتے تو ہم کہتے نہیں بتاتا ہے تو نہیں بتائے، جاؤ اپنا کام کریں، ہم کون سے اس کے نوکر لگے ہوئے۔ بھائی اگر کوئی کسی عالم سے مسئلہ پوچھے، کسی بھی عالم سے، اور وہ کہے کہ یار یہ تو میں کل بتاؤں گا، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں بھی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو، یا ہو سکتا ہے اس مسئلے کا اس کو اس وقت جواب دینا اس کے حق میں بہتر نہ ہو،
تو ہم تو فوراً کہتے یار اس مولوی کو دیکھو اتنا تکبر کرتا ہے، اتنے نخرے کرتا ہے. تو یہ تو ادب کی بات ہوتی ہے. تو اس تاجر نے جس کا نام غالب کتان تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بتاتا ہے تو نہیں بتائے. اس نے وہ تاریخ اپنے پاس نوٹ کی، دروازے پر لکھی اور اپنے جانے کا ارادہ کینسل کیا اور 1 سال تک اس شہر میں رہا. 1 سال کے بعد امام اعمش کی خدمت میں آ کر وہ واقعہ یاد دلایا، وہ تاریخ دروازے پر لکھی ہوئی یاد دلائی اور کہا اس ایک حدیث کے سننے کے لیے میں نے 1 سال یہاں انتظار کیا. علم یوں ہی نہیں آ جاتا، مقام اور مرتبہ یوں ہی نہیں مل جاتا. یہ پیسہ نہیں ہے کہ لاٹری نکلی اور راتوں رات کروڑ پتی ہو گیا، سٹے کا نمبر لگا اور کروڑ پتی ہو گیا. کمیٹی اور کوئی اس میں جو ہے نا 2 نمبری کی اور کروڑ پتی ہو گیا، نہیں. دنیا اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں جس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن علم اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں. شیخ القرآن، شیخ التفسیر مفتی ضرب علی خان رحمہ اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے، وہ اکثر یہ شعر کہا کرتے تھے، رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں اللہ نے علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. تو امام اعمش کی اس ایک حدیث کو سننے کے لیے تاجر غالب کتان 1 سال تک اس شہر میں رہا اور 1 سال کے بعد پھر امام اعمش نے کہا ٹھیک ہے ابھی وہ حدیث سناتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم ساری انسانیت کو جمع کرے گا، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ، ایک آواز لگانے والا ایسی آواز لگائے گا، يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَيَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ، کہ دور والا بھی ایسے سنے گا جیسے قریب والا. اور اللہ کیا فرمائیں گے، انا الملک انا الدیان، میں بادشاہوں کا بادشاہ اور میں بدلہ دینے والا رب، آج میں سب کو بدلے دوں. ایک حدیث کا مفہوم ہے آواز لگے گی، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے. لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ وہ چودھری صاحب، وہ خان صاحب، وہ وڈیرا صاحب، وہ سردار صاحب، وہ ملک صاحب، وہ MP صاحب، وہ MNA صاحب، وہ منسٹر صاحب، وہ CM صاحب، وہ پرائم منسٹر صاحب، وہ پریزیڈنٹ، کہاں ہے وہ؟ بالکل خاموشی، سناٹا. پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اس ایک اللہ کی ہے جو قہر